بچوں کی آن لائن کلاسز کی وجہ سے موبائلز اور لیپ ٹاپس کا استعمال بڑھ گیا ہے. بچے اسکرین پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں اور اس سے ان کی جو جسمانی صحت ہے اور دماغی صحت ہے دونوں متاثر ہو رہی ہیں. بچوں میں آن لائن کلاسز کی وجہ سے کندھے, پیٹھ اور آنکھوں میں تکلیف کی شکایت بھی آ رہی ہیں. آن لائن کلاسز کا بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا کیا اثر پڑتا ہے, اسکول جانے سے بچوں کی ذہنی صحت کس طرح بہتر ہوتی ہے اور بچوں کا اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ماہر نفسیات وجیہہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب چارہ تو کوئی ہے نہیں اور اسکولز بچے کہیں کچھ جا رہے ہیں کہیں نہیں جا رہے, لیکن آن لائن جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اب آن لائن کے کیا کیا نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں؟ آن لائن کی اسکرین کا تو ہم سب کو ہی آئیڈیا ہے کیا نیگیٹو امپیکٹ ہیں, لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اسکرین ٹائم میں پلے ٹائم الگ ہے اس میں اور ایجوکیشن ٹائم الگ ہو چکا ہے. اسکرین ٹائم جو ہے وہ پلے ٹائم بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ ٹائم بھی ہے, تو بڑھ گیا ہے وہ زیادہ. وہ بچوں کے لیے وہ سیپریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ آپ کو سیٹ آف اسکلس چاہیے ہوتے ہیں. اس کے سامنے آپ کو بیٹھنے کا جو پوسچر ہے آپ کا وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ بچے کس طرح سے اس کو لے رہے ہیں, کنسنٹریشن کیسے کر رہے ہیں, لیک آف موٹیویشن, اوائڈنس, یہ بہت زیادہ دیکھے گئے امپیکٹس میں سے. ایون کہ سوشلائزیشن بہت امپیکٹ ہوئی ہے. بچے کیونکہ ابھی یہ اسٹارٹ ہے تو سیریس بھی نہیں اس کو لے رہے, اور ہمیں اس کے اوپر بہت سارے کرائٹیریاز بھی بنانے کی ضرورت ہے. ایون کہ وہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو بچہ اپنے وہ سیف سرکل میں ہوتا ہے. تو سرکل میں رہتے ہوئے بچہ لرننگ اس طرح سے نہیں کرتا. وہ جو ٹیچر کے ساتھ ریپو کلاس میں بنتی ہے بچے کی, وہ آن لائن کلاس میں نہیں بن پاتی ہے. بالکل. تو یہ تو آپ کی جو ہے وہ اسکلز کو متاثر کرنے والی بات. اچھا, پوسچر والی بات جو آپ نے کی, اگر آپ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر سکیں, کیا پوسچر ہونا چاہیے بیٹھنے کا, صحیح پوسچر؟ آپ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, کچھ بھی, کیونکہ بچے الگ الگ طریقے سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے, کوئی صوفے پہ آدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے. واٹ از دا بیسٹ پوسچر؟ اچھا, پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے بچہ لے تو رہا ہے. یہ پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ پوسچر پہ تو پیرنٹس آتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے بچہ اسکرین کے آگے کلاس لے تو رہا ہے, بیٹھ تو رہا ہے. پوسچر پہ جہاں تک ہم آتے ہیں تو ہمیں بچے کی سٹنگ پوزیشن جو بیک ہے وہ بالکل اسٹریٹ رکھنی چاہیے. تھوڑا سا آپ جھکاؤ رکھیں لیکن وہ اسٹریٹ, اس سے ہمارے برین پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جو بیٹھنے کا جو پوسچر ہے وہ تو ایک جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا وہی بتا جائے گا, لیکن مینٹلی آپ کس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں کون سے بیٹھنے کے پوسچر میں؟ یہ میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ برین پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. جب آپ تھوڑا سا بھی جھک کے لیٹ کے بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کو فوراً سے آپ کی موٹیویشن جو ہے گرنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑے سے بھی ریلیکس ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے اور پیچھے ٹیک لگا لیتے ہیں, اس میں آدھی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, آدھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو یہ امپیکٹ کہ بچہ جو ہے موٹیویٹڈ نہیں رہتا, بچے کی کنسنٹریشن بہت افیکٹ ہوتی ہے. اگر وہ بالکل اسٹریٹ نہیں بیٹھا, اس کی لیگس کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ برین کو سائنس دے رہے ہوتے ہیں نا, ہماری باڈی برین کو سائن دے رہی ہے کہ ابھی ریلیکس ہو جاؤ, کوئی امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے. ایون کہ ڈیورنگ کلاس بھی, ہم اگر آن لائن کا نہ بھی بات کریں, ڈیورنگ کلاس بھی بچوں کے اگر پوسچر آپ دیکھیں کہ جو سلیپی بچے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا پوسچر چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو پوسچر بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, یہ سگنل دینے کے لیے کہ دس ٹاپک از امپورٹنٹ, دس لرننگ از امپورٹنٹ. لیکن جیسے ہی بچہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتا ہے پوسچر کو, وہ ساتھ ہی نیگیٹو جو ہے غلط میسیجز, رانگ میسیجز برین کو جانا شروع ہو جاتے ہیں. برین اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ پڑھ لے, وہ کہے انسان کو کہ یار دیکھو تم پڑھ رہے ہو, خدا کا واسطہ ہے ذرا کنسنٹریٹ کرو. وہ تو کہتا ہے اس طرح لیٹو سو جاؤ, وہ تو کہتا ہے کہ موٹیویشن کم رکھو, کیونکہ ہمارا برین جو ہے نیگیٹیولی زیادہ جو ہے اس طرف شفٹ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. اور ہمیں خود کو اس طرح سے پوسچر میں بٹھانے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہمیں صحیح بیٹھنا ہے. لیکن اگر آپ کو پوسچر کو خراب کرنا ہے تو وہ برین آپ کو بڑا اچھا راستہ دکھائے گا اس کے لیے. یعنی آپ جو کام کرنا چاہیں برین آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. یس, ٹرو, ویری ٹرو. لیکن ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ریپو ہے جو کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی نہیں ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے بچے کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس کی کوئی تعلیمی جو سرگرمی ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ساری دنیا تو آن لائن کی طرف جا رہی ہے. اچھا, اس میں کچھ سرٹن پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ بچہ جو ہے جب ٹیچر کے ساتھ, کچھ نیو ٹیچرز بھی ہیں نا, تو اس میں جب بچہ کی ٹیچر کے ساتھ ریپو نہیں ہوگی, ٹیچرز بھی ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ یہ ایک نیا ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ نہیں ہے. اب جب وہ ریپو نہیں بنتی, ٹیچر خود بھی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس میں بچہ ان کی بات نہیں سنتا, اور کوئی بھی چیز, کوئی بھی کمانڈ فالو کرنے کے لیے آپ کو اگلے کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آن لائن کلاسز میں اتھارٹی ایکسیپٹ کرنا, جہاں پہ آپ کے پیرنٹس بھی ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کی مدر, چھوٹے بچے ہیں تو مدر یقیناً ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. اور کچھ ورکنگ پیرنٹس بھی ہیں, ورکنگ پیرنٹس ہیں, وہ بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, آپ نے کلاسز لینی ہے. اب اس میں جو میجر فیکٹر آ رہا ہے, جو بچے رسپانسبل, شروع سے پیرنٹس نے ٹریننگ دی ہے بچوں کو رسپانسبل رہنے کی, ان بچوں
بچوں کی کمپلینٹس کم آ رہی ہے, بالکل وہ بچے کلاسز بھی لے رہے ہیں ایگزیکٹلی, لیکن جو بچے رسپانسبل نہیں ہیں ان کے لیے کافی پرابلمز آ رہی ہیں. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے وجیہہ, آپ نے وقت دیا. آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بتایا آپ کو, اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں کہ کس طریقے سے وہ آن لائن کلاسز کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں.